السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اردو زبان و ادب کی تاریخ کا 11 باب ہو چکا ہے۔ آج 12واں باب شروع کرتے ہیں۔ ترقی پسند دور۔ اردو ادب میں انقلابی تبدیلیوں کے لحاظ سے 20ویں صدی کی چوتھی دہائی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس دوران ان ادیبوں کے طرز فکر میں بنیادی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ انہوں نے اشرافیہ طبقے کی جگہ غریبوں اور پسماندہ طبقات کی طرف خاص توجہ دی۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز سے قبل چند نوجوانوں نے 1932 میں انگارے نام سے افسانوں کا ایک مجموعہ شائع کیا، جس میں انقلابی فکر نمایاں تھی۔ یہ افسانے اپنی فکر کے ساتھ اپنی زبان اور اسلوب کے اعتبار سے بھی نئے تھے۔ اس کے بعد 1935 میں لندن میں مقیم چند نوجوانوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی داغ بیل ڈالی۔ بعد ازاں ہندوستان میں 1936 میں باقاعدہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آیا، جس کے نتیجے میں اس تحریک کے اثرات پورے ملک میں پھیل گئے۔ اردو ادب کی تاریخ میں ترقی پسند تحریک کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، جس نے بیک وقت تمام اصناف ادب کو متاثر کیا اور ایسے موضوعات کو بنیاد بنایا جن کا تعلق جدید عہد کے عوامی مسائل سے تھا۔ اسی بنا پر ترقی پسند ادب کا آہنگ بلند اور فکر احتجاجی ہے۔ چوتھی دہائی سے چھٹی دہائی تک کا دور اردو ادب کی تاریخ میں ترقی پسند ادب کے غلبے کا دور رہا ہے۔ ترقی پسند تحریک و فکر سے وابستہ ادیبوں، شاعروں اور نقادوں کی تخلیقی کاوشوں سے مختلف اصناف ادب میں ترقی پسند ادب کا ایک بڑا سرمایہ جمع ہو گیا۔ شاعری ہو یا فکشن یا تنقید، ہر شعبے میں ترقی پسند تخلیق کارواں اور ناقدین کی بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ ان میں بطور شاعر مخدوم محی الدین، مجاز فیض جزوی، علی سردار جعفری، وامق، جاں نثار اختر، احسان دانش، کیفی، ساحر اور مجروح کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ فکشن نگار کے طور پر کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، خواجہ احمد عباس، عزیز احمد، رشید جہاں، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، احمد ندیم قاسمی، بلونت سنگھ، رتن سنگھ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ جبکہ تنقید نگاروں میں مجنوں گورکھپوری، سجاد جہیر، عبدالعلیم احتشام حسین، اختر حسین رائے پوری، ممتاز حسین، محمد حسن وغیرہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ نمائندہ شعراء: مخدوم محی الدین کی پیدائش 1908 میں ہوئی اور ان کی وفات 1969 میں ہوئی۔ مخدوم ان ترقی پسند شاعروں میں شامل ہے جنہوں نے عملی طور پر بھی اس تحریک کو توانائی بخشی۔ وہ سابق ریاست حیدرآباد کے ضلع میدک میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی خانوادے سے تھا۔ تعلیم کے مراحل طے کرنے کے بعد انہوں نے مشیر دکن، العاصم اور پیام جیسے اخبارات میں ملازمت کی۔ کچھ عرصے تک سٹی کالج حیدرآباد میں اردو کے استاد بھی رہے۔ بعد میں ملازمت سے استعفیٰ دے کر مستقل طور پر کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ ہو گئے۔ اپنی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں کئی بار قید و بند کی صعوبتیں بھی اٹھانی پڑیں۔ وہ اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ مخدوم
عملی سیاست میں داخل ہونے کے بعد ہمیشہ پسماندہ، مزدور اور غریب طبقوں کی حمایت کرتے رہے۔ انہوں نے حیدرآباد دکن میں جاگیرداری نظام کے خلاف لڑتے ہوئے وہاں کے کسانوں کی قیادت بھی کی۔ مخدوم نے 1936 میں حیدرآباد میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی۔ ان کی شاعری میں انقلابی تصورات کے ساتھ غنائیت کا رنگ حاوی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری انقلاب اور رومان کا سنگم ہے۔ چاند تاروں کا بن اور ایک چنبیلی کے منڈوے تلے ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ نظموں کے علاوہ انہوں نے غزلیں بھی لکھی۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا 1944 میں شائع ہوا اور دوسرا گلِ تر 1961 میں شائع ہوا۔ بساط رقص ان کا کلیات ہے۔ دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ تدفین حیدرآباد میں ہوئی۔ رات بھر دیدۂ نمناک میں لہراتے رہے، رات بھر دیدۂ نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ مجاز ان کی پیدائش 1911 میں ہوئی اور ان کی وفات 1955 میں ہوئی۔ ان کا نام اسرار الحق تھا اور تخلص مجاز رکھتے تھے۔ وہ قصبہ رودلی، ضلع بارہ بنکی، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر پائی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے اور وہیں سے 1936 میں انہوں نے BA کی سند حاصل کی۔ اسی زمانے میں وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے اور انہیں اپنے ساتھی شعراء میں بڑی شہرت ملی۔ مجاز نے آل انڈیا ریڈیو دہلی کے علاوہ ممبئی کے محکمہ اطلاعات میں بھی ملازمت کی۔ کچھ عرصے تک ہارڈنگ لائبریری، دہلی سے بھی وابستہ رہے۔ رسالہ نیا ادب، لکھنؤ سے بھی ان کا تعلق رہا۔ مجاز کا مجموعہ کلام آہنگ 1938 میں شائع ہوا۔ ان کی شاعری میں انقلاب، رومان اور تغزل کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور نظمیں بھی، اور دونوں میں شہرت حاصل کی۔ نظموں میں آوارہ، اندھیری رات کا مسافر، رات اور ریل اور ترانۂ علی گڑھ بہت مقبول ہوئی۔ مجاز کی شاعری میں انقلابی آہنگ ملتا ہے۔ خوبصورت استعارات و تشبیہات ان کی شاعری کی تاثیر میں اضافہ کرتی ہیں۔ ان کی نظموں میں ایک خاص قسم کی غنائیت پائی جاتی ہے۔ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے، کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا، کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا، اے شورش دورہ بھول گئے، اے شورش دورہ بھول گئے، وہ زلف پریشاں بھول گئے، وہ دیدۂ گریہ بھول گئے، وہ زلف پریشاں بھول گئے، وہ دیدۂ گریہ بھول گئے۔ فیض احمد فیض کی پیدائش 1911 میں ہوئی اور ان کی وفات 1984 میں ہوئی۔ ان کا اصل نام فیض احمد تھا۔ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ایک مدرسے میں حاصل کی۔ اسکاچ مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی میں اور اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں MA کی ڈگریاں حاصل کی۔
امرتسر اور لاہور کے کالجوں میں تدریسی فرائض بھی انجام دیے۔ فیض انجمن ترقی پسند مصنفین کی پنجاب شاخ کے بانی رکن اور ماہنامہ ادب لطیف کے مدیر بھی تھے۔ پھر 1942 سے 1946 تک بحیثیت لیفٹیننٹ کرنل فوج کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ سے منسلک رہے۔ انہوں نے انگریزی روزنامہ پاکستان ٹائمز کی ادارت بھی کی۔ پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر اور ملک اور بیرون ملک مزدور یونین کے رکن بھی رہے۔ راولپنڈی سازش کیس میں انہیں جیل بھی جانا پڑا۔ انہیں مختلف قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے بھی پیش کیے گئے، جن میں سوویت روس کا لینن انعام بھی شامل ہے۔ فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی 1941 میں منظر عام پر آیا۔ ان کے دوسرے مجموعے دست صبا، زندہ نامہ، دست تہیسنگ، سر وادی سینا، شام شہریارا، میرے دل میرے مسافر کے نام سے شائع ہوئے۔ نسخہ ہائے وفا ان کا کلیات ہے۔ میزان فیض کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ صلیبیں میرے دریچے میں خطوط کا، متاع لوح و قلم تقاریر کا اور مہو سال آشنائی یادوں اور تاثرات کا مجموعہ ہے۔ فیض کی شاعری رومان اور حقیقت کا سنگم ہے۔ ان کی شاعری عشق محبوب سے عشق وطن اور انقلاب تک کا سفر کرتی ہے، جس میں غم ذات کے مقابلے میں غم جہاں کا درد زیادہ ہے۔ دو عشق، تنہائی، بول، نثار میں تیری گلیوں کے، دست صبا، چمک اٹھے ہیں سلاسل، زندہ کی ایک شام، یاد، ملاقات، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، صبح آزادی اور شیشوں کا مسیحا ان کی اہم نظمیں ہیں۔ ان کی غزل کے چند اشعار درج ذیل ہیں۔ نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایت نہ شکایت، نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایت نہ شکایت، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے، تیرے عہد کے دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے، رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوے یار سے نکلے تو سوے دار چلے، جو کوے یار سے نکلے تو سوے دار چلے۔ احسان دانش کی پیدائش 1911 یا 14 میں ہوئی اور ان کی وفات 1982 میں ہوئی۔ ان کا نام احسان الحق اور دانش تخلص تھا۔ وہ کندھلا ضلع مظفر نگر کے رہنے والے تھے۔ باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، لیکن مطالعے کا شوق انہیں بچپن سے تھا۔ انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ لاہور میں گزارا۔ احسان دانش کی نظموں میں غریب اور کمزور طبقوں کی زندگی کا عکس نمایاں ہے۔
انہوں نے مزدوروں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں، اسی لیے شاعر مزدور کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ نوائے کارگر، چراغاں اور آتش خاموش ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کی زبان سہل اور رواں ہے، عام بول چال کے لفظوں کو بہت خوبصورتی سے برتتے ہیں۔ ان کی نظموں میں صبح بنارس اور بیتے ہوئے دن خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤں پر، کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤں پر، تہمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پر، تہمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پر۔ سورج کے سامنے ہیں نئے دن کے مرحلے، سورج کے سامنے ہیں نئے دن کے مرحلے، اب رات جا چکی ہے گزشتہ پڑاؤ پر، اب رات جا چکی ہے گزشتہ پڑاؤ پر۔ جذبی کی پیدائش 1912 میں ہوئی اور ان کی وفات 1905 میں ہوئی۔ ان کا نام معین احسن تھا۔ وہ مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جھانسی، آگرہ، لکھنؤ، دہلی اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ ابتدا میں بھوپال کے ایک اسکول میں بحیثیت مدرس کام کیا، پھر رسالہ آج کل دہلی سے وابستہ ہو گئے۔ بعد ازاں علی گڑھ کے شعبہ اردو سے منسلک ہو گئے۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد علی گڑھ ہی میں مستقل قیام رہا، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جذبی کو امتیاز میر، غالب ایوارڈ اور اقبال سمان سے سرفراز کیا گیا۔ فیروزاں، سخن مختصر اور گدازشت ان کے شعری مجموعے ہیں۔ حالی کا سیاسی شعور ان کا تحقیقی مقالہ ہے۔ جذبی نے ابتدا میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر سماجی اور سیاسی موضوعات پر نظمیں لکھی۔ انہوں نے غزل اور نظم دونوں میں اپنی انفرادیت برقرار رکھی ہے۔ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی۔ جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے۔ کلیاں نہ کھل سکے تو یہ باد سحر کا جرم، کلیاں نہ کھل سکے تو یہ باد سحر کا جرم، خوف خزاں کو مورد الزام کیا کرے، خوف خزاں کو مورد الزام کیا کرے۔ وامق جون پوری کی پیدائش 1912 یا 13 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 1998 میں ہوئی۔ ان کا نام احمد مجتبیٰ تھا۔ پیدائش جونپور میں ہوئی۔ وہ عربی، فارسی کے علاوہ سنسکرت پر بھی دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے وکالت کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ان کے کلام کے 2 مجموعے جرس اور شب چراغ شائع ہوئے۔ انہوں نے سماجی مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ بھوکا ہے بنگال اور مینا بازار ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ وہ گیت نما احتجاجی نظموں کی وجہ سے عوام میں بہت مقبول تھے۔ دست و پاشل ہیں کنارے سے لگا بیٹھا ہوں، دست و پاشل ہیں کنارے سے لگا بیٹھا ہوں، لیکن اس شورش طوفان سے ہارا تو نہیں، لیکن اس شورش طوفان سے ہارا تو نہیں۔ آ کے پھر لوٹ چلی کشتی دل ساحل سے، آ کے پھر لوٹ چلی کشتی دل ساحل سے، پھر کسی موج طوفان نے پکارا تو نہیں، پھر کسی موج طوفان نے پکارا تو نہیں۔ علی سردار جعفری کی پیدائش 1913 میں ہوئی اور ان کی وفات 2000 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا پورا نام علی سردار جعفری تھا۔
ان کی پیدائش بلرام پور یوپی میں ہوئی۔ دہلی، علی گڑھ اور لکھنؤ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ انگریزی، اردو اور فارسی ادب کا اچھا مطالعہ تھا۔ طالب علمی کے زمانے ہی میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے تک اتر پردیش کی صوبائی شاخ کے سیکریٹری رہے۔ قومی جنگ، نیا ادب، پرچم جیسے رسائل میں بھی انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے گفتگو کے نام سے ممبئی سے ایک 6 ماہی رسالہ جاری کیا تھا۔ ان کا انتقال ممبئی میں ہوا۔ سردار جعفری نے ابتدا میں مرثیے اور افسانے لکھے۔ ان کی تخلیقات میں سب سے پہلے ان کا افسانوی مجموعہ منزل 1939 میں شائع ہوا، لیکن ان کا اصل میدان شاعری اور تنقید ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں پرواز، خون کی لکیر، امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور پیرہن شرر اور لہو پکارتا ہے شامل ہے۔ ترقی پسند ادب: لکھنؤ کی 5 راتیں، پیغمبرانِ سخن، اقبال شناسی ان کی نثری تصانیف ہیں۔ ان کی ادبی و سماجی خدمات کے اعتراف میں انہیں متعدد انعامات پیش کیے گئے، جن میں ادب کا سب سے بڑا انعام گیان پیٹھ ایوارڈ اور اقبال سمان خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان کی شاعری جدوجہد اور عمل پیہم سے عبارت ہے۔ نئی دنیا کو سلام ان کی ایک مشہور ڈرامائی نظم ہے۔ ان کی غزل کے چند اشعار درج ذیل ہیں: حکایتیں بھی بہت ہیں، شکایتیں بھی بہت، حکایتیں بھی بہت ہیں، شکایتیں بھی بہت، مزہ تو جب ہے کہ یاروں کے روبرو کہے، مزہ تو جب ہے کہ یاروں کے روبرو کہے، ستم کو سنگ و ظالم کو رسوا ہم بھی دیکھیں گے، ستم کو سنگ و ظالم کو رسوا ہم بھی دیکھیں گے، چل اے جوش بغاوت چل تماشا ہم بھی دیکھیں گے، چل اے جوش بغاوت چل تماشا ہم بھی دیکھیں گے، چاند کے کٹورے سے چاندنی جھلکتی ہے، چاند کے کٹورے سے چاندنی جھلکتی ہے، دل کے سبزہ زاروں میں پھر بھی ایک اندھیرا ہے، دل کے سبزہ زاروں میں پھر بھی ایک اندھیرا ہے۔ جاں نثار اختر: جاں نثار اختر کی پیدائش 1914 میں ہوئی اور ان کی وفات 1976 میں ہوئی۔ ان کا نام جاں نثار حسین رضوی اور تخلص اختر تھا۔ وہ گوالیار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم میں بھی وہیں ہوئی۔ علی گڑھ سے M.A کرنے کے بعد ان کا تقرر وکٹوریہ کالج، گوالیار میں ہو گیا۔ پھر بھوپال کے حمیدیہ کالج میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ بعد میں وہ ممبئی چلے گئے اور وہاں فلمی نغمہ نگار کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ جاں نثار اختر کا شمار اہم ترقی پسند شعراء میں ہوتا ہے۔ سلاسل، جاویداں، تارے غریباں، خاک دل، پچھڑے پہر اور گھر آنگن ان کے شعری مجموعے ہیں۔ انہوں نے غزل، نظم، مرثیہ، رباعی اور مثنوی میں بھی طبع آزمائی کی۔ ان کی مثنوی امن نامہ بھی مشہور ہے۔ جاں نثار اختر نے ہندوستان ہمارا کے نام سے قومی اور وطنی شاعری سے متعلق ایک مجموعہ بھی 2 جلدوں میں شائع کیا۔ 1974 میں انہوں نے سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ پیش کیا گیا۔ جب لگی زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، جب لگی زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے، چلو نہ عشق ہی جیتا نہ عقل ہار سکی، چلو نہ عشق ہی جیتا نہ عقل ہار سکی، تمام وقت مزے کا مقابلہ تو رہا، تمام وقت مزے کا مقابلہ تو رہا، ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح، ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح، ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح،
ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح، ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے۔ اختر الایمان۔ اختر الایمان کی پیدائش 1915 میں ہوئی اور ان کی وفات 1996 میں ہوئی۔ اختر الایمان نجیب آباد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر کا ابتدائی حصہ دلی میں گزرا۔ دلی کالج سے BA کرنے کے بعد دلی میں ملازمت کی اور پھر آل انڈیا ریڈیو میں کام کیا۔ اس کے بعد وہ ممبئی چلے گئے جہاں وہ فلموں کے لیے لکھتے رہے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اختر الایمان اردو نظم کے ممتاز شاعر ہیں۔ میرا جی اور نون میم راشد کے بعد جن شاعروں نے اردو نظم کو استحکام بخشا وہ اس کے ارتقاء میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان میں اختر الایمان کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اختر الایمان کی نظمیں اپنے انفرادی لب و لہجے اور زبان کے مخصوص آہنگ کی بنا پر الگ سے پہچانی جاتی ہے۔ ان کا ایک خاص وصف ڈرامائی پہلو ہے۔ گرداب، تاریک سیارہ، آبجو، یادیں، بنت لمحات اور نیا آہنگ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کا کلیات سر و سامہ کے نام سے 1984 میں منظر عام پر آیا۔ اس آباد خرابے میں ان کی خود نوشت سوانح اختر الایمان کے چوتھے مجموعے یادیں پر 1962 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں اقبال سمان اور بعض دوسرے اعزازات اور انعامات بھی پیش کیے گئے۔ مجروح سلطان پوری۔ مجروح سلطان پوری کی پیدائش 1915 میں ہوئی اور ان کی وفات 2000 میں ہوئی۔ ان کا نام اسرار الحسن خان تھا۔ ان کی پیدائش اعظم گڑھ میں ہوئی۔ اصل وطن سلطان پور تھا۔ اعظم گڑھ سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے فیض آباد اور الہ آباد گئے۔ انہوں نے تکمیل طب کالج لکھنؤ سے طب کی سند بھی حاصل کی تھی۔ مجروح نے ترقی پسندی کے اس دور میں بھی غزل کی کلاسیکی روایت سے خود کو وابستہ رکھا، جبکہ ترقی پسند شعراء کے اظہار کا خاص وسیلہ نظم تھا۔ مجروح کی غزلوں میں ترقی پسند فکر کی ترجمانی ملتی ہے۔ ان کا مجموعہ کلام غزل کے نام سے شائع ہوا۔ انہیں غالب ایوارڈ اور اقبال سمان سے بھی نوازا گیا۔ مجروح ایک مقبول فلمی نغمہ نگار بھی تھے۔ ان کا انتقال ممبئی میں ہوا۔ ان کی غزلوں کے نمائندہ شعر دیکھیں۔ سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ، سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ، اپنی کلاہ کج ہے اسی بانگ پن کے ساتھ، اپنی کلاہ کج ہے اسی بانگ پن کے ساتھ، دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار، دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ، ستون دار پر رکھتے چلو سروں کے چراغ، ستون دار پر رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کیفی اعظمی۔ کیفی اعظمی کی پیدائش 1918 یا 1924 میں ہوئی۔ کیفی اعظمی کی وفات 2002 میں ہوئی۔ ان کا نام سید اطہر حسین رضوی تھا۔ ان کی پیدائش ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔
ابتدائی تعلیم کے بعد مذہبی تعلیم کی غرض سے وہ لکھنؤ کے ایک مدرسہ میں داخل کیے گئے۔ ان کا شمار ممتاز ترقی پسند شاعروں میں ہوتا ہے۔ کیفی کمیونسٹ پارٹی کے ایک سرگرم رکن بھی تھے۔ ان کی شاعری میں سماجی مسائل کی ترجمانی ملتی ہے۔ تبسم، حوصلہ، پامسٹ، پشیمانی، عورت اور سپردگی وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ وہ ایک معروف فلمی نغمہ نگار بھی تھے۔ جھنکار اور آخر شب ان کے شعری مجموعے ہیں۔ کیفیات کے نام سے ان کا کلیات بھی شائع ہو چکا ہے۔ ان کے مجموعی ادب خدمات کے اعتراف میں انہیں ملینیم ایوارڈ اور دیگر دوسرے اعزازات بھی پیش کیے گئے۔ ان کی وفات ممبئی میں ہوئی۔ جنگل کی ہوائیں آ رہی ہے، جنگل کی ہوائیں آ رہی ہیں، کاغذ کا یہ شہر اڑ نہ جائے، کاغذ کا یہ شہر اڑ نہ جائے۔ سب اپنے پاؤں پہ رکھ رکھ کے پاؤں چلتے ہیں، سب اپنے پاؤں پہ رکھ رکھ کے پاؤں چلتے ہیں، خود اپنے دوش پہ ہر آدمی سوار سا ہے، خود اپنے دوش پہ ہر آدمی سوار سا ہے۔ ساحر لدھیانوی۔ ساحر لدھیانوی کی پیدائش 1921 میں ہوئی اور ان کی وفات 1980 میں ہوئی۔ ان کا نام عبدالحی تھا۔ وہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ BA کرنے کے بعد انہوں نے لاہور کے مشہور رسالے ادب لطیف اور سویرا کی ادارات کی۔ کچھ عرصہ وہ شاہراہ دہلی سے بھی وابستہ رہے۔ اس کے بعد روزگار کی تلاش میں ممبئی پہنچے اور فلموں کے لیے گیت لکھنے لگے۔ یہاں وہ ایک کامیاب نغمہ نگار ثابت ہوئے۔ ساحر کا شمار اہم ترقی پسند شاعروں میں ہوتا ہے۔ انسان دوستی ساحر کی شاعری کا بنیادی وصف ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی۔ ان کے شعری مجموعے تلخیاں، آؤ کے خواب بنے اور فلمی گیتوں کا مجموعہ گاتا چلے بنجارا کے نام سے شائع ہوا۔ محبت ترک کی میں نے، غریباں سی لیا میں نے، محبت ترک کی میں نے، غریباں سی لیا میں نے، زمانے اب تو خوش ہو زہر یہ بھی پی لیا میں نے، زمانے اب تو خوش ہو زہر یہ بھی پی لیا میں نے۔ انہیں اپنا نہیں سکتا مگر اتنا بھی کیا کم ہے، انہیں اپنا نہیں سکتا مگر اتنا بھی کیا کم ہے، کہ کچھ مدت ہنسی خوابوں میں کھو کر جی لیا میں نے، کہ کچھ مدت ہنسی خوابوں میں کھو کر جی لیا میں نے۔ اے غمِ دنیا تجھے کیا علم تیرے واسطے، اے غمِ دنیا تجھے کیا علم تیرے واسطے، کن بہانوں سے طبیعت راہ پر لائی گئی، کس بہانوں سے طبیعت راہ پر لائی گئی۔ سلام مچھلی شہری۔ سلام مچھلی شہری کی پیدائش 1921 میں ہوئی اور ان کی وفات 1973 میں ہوئی۔ ان کا نام عبدالسلام تھا۔ وہ قصبہ مچھلی شہر، ضلع جونپور، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی کی لائبریری میں ملازمت کی۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے بحیثیت پروڈیوسر وابستہ ہو گئے۔ اپنی رومانی نظموں میں انہوں نے جدت طرازی کی بہت اچھی مثالیں پیش کی ہیں۔ گفتگو کے انداز اور ڈرامائی عناصر کے استعمال سے انہوں نے اپنی بعض نظموں کو افسانے کی طرح دلچسپ بنا دیا ہے۔ انہوں نے نظم میں حیت کے کئی تجربے کیے۔ میرے نغمے، پائل اور وسعتیں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ انہوں نے گیت آمیز زبان بھی کامیابی سے استعمال کی اور گیتوں کے عمدہ نمونے بھی پیش کیے ہیں۔
سلام مچھلی شہری کو ان کی ادبی و شعری خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے پدم شری کے اعزاز سے نوازا۔ ان کا انتقال دہلی میں ہوا۔ اس دور کے دیگر اہم شعراء میں شمیم کرہانی، روش صدیقی، سکندر علی وجد، غلام ربانی طابہ اور نشور واحدی شامل ہیں۔ نمائندہ فکشن نگار نمائندہ فکشن نگار کرشن چندر کی پیدائش 1914 میں ہوئی اور ان کی وفات 1977 میں ہوئی۔ ان کی پیدائش وزیر آباد پاکستان میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کشمیر میں حاصل کی، بعد میں لاہور سے MA اور LLB کے امتحان پاس کیے۔ کچھ عرصے تک وکالت کی اور درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے۔ ریڈیو اسٹیشن کی ملازمت بھی کی۔ ان کی عمر کا بڑا حصہ ممبئی میں گزرا۔ انہوں نے فلموں کے لیے کہانیاں اور مکالمے بھی لکھے۔ ان کا انتقال ممبئی ہی میں ہوا۔ کرشن چندر نے افسانوں اور ناولوں کے علاوہ ڈرامے، رپورتاژ اور طنزیہ مضامین بھی لکھے، لیکن انہیں مقبولیت ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے ملی۔ ترقی پسند تحریک سے گہری وابستگی تھی۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں ان داتا، زندگی کے موڑ پر، نظارے، اجنتا سے آگے، میں انتظار کروں گا اور سمندر دور ہے بہت مقبول ہوئی۔ کشمیر کی شادابی، فطرت کا حسن اور مظلوموں اور سماج کے دبے کچلے طبقات کی زندگی سے مسائل ان کے افسانوں کے خاص موضوعات ہیں۔ ناولوں میں شکست، ایک گدھے کی سرگزشت، جب کھیت جاگے، 52 پتے، میری یادوں کے چنار، ایک عورت، ہزار دیوانے، الٹا درخت کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ ان کا ڈرامہ دروازے کھول دو بہت مشہور ہے۔ کرشن چندر نے پودے کے علاوہ 2 اور رپورتاژ لکھے۔ ان کے طنزیہ مضامین کا مجموعہ ہوائی قلعے کے نام سے شائع ہوا۔ وہ ایک صاحب طرز فکشن نگار ہیں۔ ان کی تخلیقات میں حقیقت اور رومانیت کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ خواجہ احمد عباس کی پیدائش 1914 میں ہوئی اور ان کی وفات 1987 میں ہوئی۔ خواجہ احمد عباس پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق الطاف حسین حالی کے خاندان سے تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم مختلف شہروں میں حاصل کی۔ وہ 1935 میں ممبئی چلے گئے اور انگریزی اخبار بامبے کرانیکل میں ملازم ہو گئے۔ انہوں نے 1942 میں فلمی دنیا کے لیے ایک کہانی نیا سنسار لکھی، جسے بامبے ٹاکیز نے فلمایا تھا۔ انہوں نے فلموں کے لیے نہ صرف کہانیاں لکھی بلکہ فلمیں بھی بنائیں۔ اس کے علاوہ انگریزی اخبار بلٹنز اور اس کے اردو ایڈیشن کے لیے آخری صفحہ کے عنوان سے مستقل کالم لکھتے رہے۔ ایک لڑکی، پاؤں میں پھول، زعفران کے پھول اور دیا جلے ساری رات ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ خواجہ احمد عباس کے افسانوں کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک صحت مند معاشرے کی جستجو نظر آتی ہے۔ انقلاب ان کا ایک مشہور ناول ہے۔ عزیز احمد کی پیدائش 1914 میں ہوئی اور ان کی وفات 1978 میں ہوئی۔ عزیز احمد کی پیدائش حیدرآباد میں ہوئی، وہیں تعلیم بھی حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ انگلینڈ چلے گئے۔ وہاں ترقی پسند مصنفین کے کئی جلسوں میں شریک ہوئے۔ وہ ترقی پسند نظریات کے زبردست حامی تھے۔ افسانوں اور ناولوں کے علاوہ انہوں نے تنقیدی موضوعات پر بھی اظہار خیال کیا۔ ان کے ترجمے بھی مقبول ہوئے۔
وہ ایک ناول نگار کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ تقسیم ملک کے بعد انہوں نے پاکستان کی شہریت حاصل کر لی، پھر وہاں سے وہ کینیڈا چلے گئے، ان کی وفات وہیں ہوئی۔ عزیز احمد کا پہلا ناول ہوس 1937 میں منظر عام پر آیا۔ گریز، ایسی بلندی ایسی پستی، آگ اور شبنم ان کے دیگر اہم ناول ہیں۔ رقص ناتمام، بیکار دن بیکار راتیں اور تیری دل بری کا بھرم ان کے افسانوں کے مجموعہ ہیں۔ عزیز احمد نے ترقی پسند ادب اور اقبال نئی تشکیل نام کی کتابیں بھی لکھیں۔ عصمت چغتائی کی پیدائش 1915 میں ہوئی اور ان کی وفات 1991 میں ہوئی۔ ان کی پیدائش جودھا پور، راجستھان میں ہوئی۔ ان کا بچپن جے پور اور آگرہ میں گزرا، وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم پائی۔ بی اے اور بی ایڈ کی ڈگریاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی۔ انہوں نے مختلف اسکولوں میں ملازمت بھی کی۔ ممبئی میں مدارس کی انسپکٹرس بھی رہے، پھر فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی ذہنی تربیت ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہوئی۔ مسلم گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے طرز زندگی اور نفسیات پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے ممبئی ہی میں وفات پائی۔ عصمت چغتائی نے ناول، افسانے اور رپورتاژ لکھے۔ انہیں ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے شہرت ملی۔ دو ہاتھ، چھوئی موئی، کلیاں اور چوٹیں ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ جدی، ٹیڑھی لکیر، معصومہ، سودائی اور ایک قطرہ خون ان کے اہم ناول ہیں۔ انہیں عورتوں کی زبان اور محاورات کے استعمال میں مہارت حاصل تھی۔ عصمت نے کچھ خاکے بھی لکھے، ان میں دوزخی بہت مشہور ہوا جو انہوں نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی پر لکھا تھا۔ بمبئی سے بھوپال تک ان کا ایک یادگار رپورتاژ ہے۔ عصمت کی تحریروں کی خاص پہچان ان کی طنز آمیز زبان ہے، جس میں نشتریت اور بے باکی پائی جاتی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1915 میں ہوئی اور ان کی وفات 1984 میں ہوئی۔ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ بچپن ہی سے انہیں قصے اور کہانیاں پڑھنے اور لکھنے کا شوق تھا۔ انہوں نے کچھ عرصے تک ڈاک خانے میں اور پھر ریڈیو میں ملازمت کی۔ تقسیم ملک کے بعد وہ لاہور سے دہلی چلے آئے، پھر کچھ دنوں تک جموں ریڈیو اسٹیشن سے منسلک رہے۔ اس کے بعد وہ ممبئی سے فلموں سے وابستہ ہو گئے۔ بیدی کا اصل میدان افسانہ نگاری ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے۔ ان کے افسانوں کے مجموعے گرہن، کوکھ جلی، دانو دام اور اپنے دکھ مجھے دے دو مشہور ہیں۔ زندگی کے چھوٹے موٹے واقعات ان کے افسانوں کے موضوعات ہیں۔ انسانی زندگی کی تہ میں اتر کر اس کی نفسیات کا راز پالنے میں بیدی کو کمال حاصل تھا۔ ایسے افسانوں میں زین العابدین، گرہن، کوکھ جلی اور لاجونتی کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ بیدی زندگی کے تاریک گوشوں میں محبت، ہمدردی اور انسانیت کے کرن دیکھ لیتے تھے، جس کی عکاسی گرم کوٹ، من کی من میں، 10 منٹ بارش میں وغیرہ افسانوں میں ملتی ہے۔ بچوں کی نفسیات پر تلا دان اور بھولا ان کے بہترین افسانے ہیں۔ انہوں نے افسانوں میں عورت کے کردار کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ ایک چادر میلی سی
ان کا مشہور ناول ہے۔ احمد ندیم قاسمی۔ احمد ندیم قاسمی کی پیدائش 1916 میں ہوئی اور ان کی وفات 2006 میں ہوئی۔ قاسمی ضلع شاہپور پاکستان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم آبائی گاؤں میں ہوئی۔ 1935 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کی ادارت کی۔ انہوں نے فنون کے نام سے ایک سہ ماہی جریدہ جاری کیا جس کے وہ آخر وقت تک مدیر رہے۔ ان کا انتقال لاہور میں ہوا۔ احمد ندیم قاسمی بیک وقت افسانہ نگار، شاعر اور صحافی بھی تھے۔ ان کے کئی افسانوں اور شعری مجموعے شائع ہوئے۔ ادبی مضامین اور اخباری کالم نویسی کا سلسلہ بھی برابر جاری رہا۔ انہوں نے سب سے زیادہ شہرت اپنے افسانوں کی وجہ سے پائی۔ ان کے افسانوں میں پنجاب کی دیہی زندگی اور عام انسانوں کے مسائل کی عکاسی ملتی ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ رہے۔ چوپال، بگولے، گرداب، آنچل اور طلوع و غروب ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ بلونٹ سنگھ کی پیدائش بلونت سنگھ کی پیدائش 1921 میں ہوئی اور ان کی وفات 1986 میں ہوئی۔ وہ ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں ہوئی۔ دہرادون کے کیمبرج اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا۔ کرسچن کالج الہ آباد سے انٹر اور الہ آباد یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد معاش کی تلاش میں لاہور اور کراچی بھی گئے۔ دہلی میں رسالہ آج کل کے نائب مدیر رہے۔ بلونت سنگھ نے الہ آباد سے اردو میں فسانہ اور ہندی میں اردو ساہتیہ کے نام سے 2 رسالے بھی جاری کیے۔ ان کا انتقال الہ آباد میں ہوا۔ بلونت سنگھ نے کئی طویل اور مختصر ناول لکھے۔ رات، چور اور چاند اور چک پیراں کا جثہ ان کے نمائندہ ناول ہیں۔ چکا تارو پود، ہندوستان ہمارا پہلا پتھر اور سنہرا دیس ان کے افسانوں کے اہم مجموعے ہیں۔ بلونت سنگھ نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں پنجاب کی دیہی زندگی کا جیتا جاگتا نقشہ کھینچا ہے۔ خدیجہ مستور کی پیدائش 1927 میں ہوئی اور ان کی وفات 1982 میں ہوئی۔ خدیجہ مستور کی پیدائش لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کا پہلا افسانہ پہیہ 1941 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کے افسانے مؤخر رسائل میں شائع ہوتے رہے۔ خدیجہ مستور کے افسانے جوانی، موہنی، یہ بوڑھے، یہ ہم ہیں، لاشیں، پتنگ وغیرہ بہت مقبول ہوئی۔ چند روز اور تھکے ہارے اور ٹھنڈا میٹھا پانی ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ آزادی کی طرف، غریبی و محرومی اور جنسی گھٹن ان کے خاص موضوعات ہیں۔ وہ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ آزادی کے بعد وہ پاکستان منتقل ہو گئی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ آنگن ان کا مشہور ناول ہے۔ رتن سنگھ کی پیدائش 1927 میں ہوئی۔ رتن سنگھ ضلع سیال کوٹ میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ملک کی تقسیم کے بعد دہلی چلے آئے اور کچھ عرصہ لکھنؤ میں بھی رہے۔ 1969 میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ پہلی آواز منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد ان کے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہوئے، جن میں بنجرے کا آدمی، مانک موتی، کاٹھ کا گھوڑا
اور پناہ گاہ شامل ہے۔ صبح کی پری بچوں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے مختصر ترین کہانیاں لکھی ہیں جو ایک منفرد پہچان رکھتی ہیں۔ سانسوں کا سنگیت ان کا ناول ہے۔ انہوں نے دوہے بھی لکھے ہیں۔ رتن سنگھ کی ادبی خدمات کے اعتراف میں کئی اردو اکیڈمیوں اور تنظیموں نے انہیں اعزازات پیش کیے ہیں۔ انہوں نے اردو میں بعض پنجابی افسانوں اور ناولوں کے ترجمے بھی کیے۔ رتن سنگھ کا تعلق ادیبوں کی اس نسل سے ہے جو ترقی پسند تحریک کے ساتھ ذہنی اور نظریاتی وابستگی رکھتی ہے۔ ہاجرہ مسرور۔ ہاجرہ مسرور کی پیدائش 1929 میں ہوئی اور ان کی وفات 2012 میں ہوئی۔ ہاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئی۔ ان کا پہلا افسانہ لاوارث لاشیں تھا۔ ان کا مشہور افسانہ بندر کا گھاؤ ساقی میں 1944 میں شائع ہوا۔ اوپر تلے، تل اوٹ پہاڑ، نیلم، میرا بھیا وغیرہ سے ادبی حلقوں میں انہوں نے خاصی شہرت حاصل کر لی۔ ان کے افسانوں میں سماجی مسائل پر تیکھا طنز ملتا ہے۔ ہاجرہ مسرور کے افسانوں کا پہلا مجموعہ چرکے ہیں۔ اس میں شامل افسانے عورتوں کی مظلومیت اور بے بسی کی داستان بیان کرتے ہیں۔ ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل اور چاند کی دوسری طرف ان کی دیگر مجموعے ہیں۔ قاضی عبدالستار۔ قاضی عبدالستار کی پیدائش 1930 یا 1933 میں ہوئی۔ ان کی وفات 2018 میں ہوئی۔ قاضی عبدالستار ضلع سیتاپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سیتاپور اور اعلیٰ تعلیم لکھنؤ میں حاصل کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے بحیثیت استاد وابستہ رہے اور وہیں سے سبکدوش ہوئے۔ قاضی عبدالستار نے ناول اور افسانے لکھے۔ تاریخی ناولوں کی وجہ سے انہیں مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں اور ناولوں میں جاگیردارانہ اقدار و ماحول کو احساس تفاخر کے ساتھ پیش کیا۔ پہلا اور آخری خط، شب گزیدہ، غبارِ شب، صلاح الدین ایوبی، دارا شکوہ، غالب اور خالد بن ولید وغیرہ ان کے خاص ناول ہیں۔ پیتل کا گھنٹا، رزو بازی، ٹھاکر دوار ان کے مشہور افسانے ہیں۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری کا خطاب دیا۔ انہیں غالب ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا۔ جیلانی بانو۔ جیلانی بانو کی پیدائش 1936 میں ہوئی۔ ان کا اصل وطن بدایوں اتر پردیش ہے۔ ان کے والد حیدرآباد جا کر بس گئے تھے، وہیں ان کی پیدائش اور تعلیم و تربیت ہوئی۔ روشنی کے مینار، نروان اور کن ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ انہوں نے کئی ناول بھی لکھے جن میں جگنو اور ستارے اور نغمے کا سفر نمایاں ہے۔ ان کے دو ناول ایوان غزل اور بارش سنگ بہت مقبول ہوئے۔ جیلانی بانو کے افسانوں اور ناولوں کا اصل موضوع حیدرآباد کے بعض جاگیرداروں کی بکھرتی ہوئی زندگی ہے۔ وہ حیدرآباد کی مخصوص بولی کا استعمال بھی بڑی چابکدستی سے کرتی ہے۔ کئی ادبی اداروں نے انہیں اعزازات اور انعامات سے نوازا ہے۔ بس آج اتنا ہی تک رہنے دیتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔